بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آکاش ٹی وی رمضان کریم اسپیشل چودھری عامر شہزاد کے ساتھ۔ میڈیا اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار بن چکا ہے۔ میڈیا انسان کو اپنے سحر میں جکڑ کر من چاہے پراپیگنڈے پر عمل کرا سکتا ہے۔ اسی لیے امریکہ سمیت دنیا کی تمام چھوٹی بڑی حکومتیں اپنے کسی نہ کسی فائدے کے لیے میڈیا پر پراپیگنڈا وار لڑ رہی ہیں۔ سالانہ اربوں روپے ٹی وی ڈراموں اور فلموں کو بنانے میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ زیادہ سرمایہ سے بنائی جانے والی فلمیں تاریخی ہوتی ہیں جو دنیا میں دیکھی بھی زیادہ جاتی ہیں، کیونکہ آج کا انسان اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اسے تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، اور انسان کی اس کمزوری کا فائدہ ہر ملک، ہر معاشرہ اور ہر تہذیب اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر تاریخی فلموں میں پیش کرتی ہے، جنہیں دنیا میں انسان سچ مان کر ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ، ہر جگہ ان کی مائنڈ کنٹرول سکرپٹڈ تاریخ پر مبنی فلمیں اور ٹی وی شوز ہی نظر آتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جب پوری دنیا گیم آف تھرونز جیسے تصوراتی ٹی وی سیریل کے حصار میں قید تھی، اس وقت ایک اسلامی ملک ترکی نے اپنے تاریخی کرداروں کو دوبارہ زندہ کیا، اور جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عوام کی سوچ کو گیم آف تھرونز کی غلامی سے آزاد کروا لیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ جب سے عثمانی خلافت کا دور سازشوں سے ختم ہوا، اس سے بھی زیادہ پروپیگنڈا کر کے مسلمان نسل کے ذہنوں سے کھرجنے کا کام لیا گیا۔ 100 سال تک مسلمان دشمن قوتیں اپنے اس خبیث مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھین کر ان کے ہاتھوں میں فلمیں تھما دی، اور ان فلموں کو وقت کے ساتھ ساتھ موبائل کی شکل میں سوشل میڈیا کی صورت میں ڈھال دیا۔ اسی طرح یہود و نصارہ نے مسلمان نسل کو اخلاق کی پستیوں سے گرا کر اسلام کے نور سے دور کر کے بد اخلاقی کے اندھے کنویں میں دھکا دے دیا تھا، جہاں سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ مگر جب تک اللہ کے بندے دنیا میں موجود ہیں، وہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ یادداشت واپس لانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مورخین اور محققین کو اشروں لگ جاتے تب بھی شاید بات نہ بن پاتی، لیکن ارطغرل نے سارا بیانیہ ہی بدل دیا۔ شعوری سطح پر ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بھولی بسری داستان کو ایک سلگتا ہوا خواب بنا دیا۔ یہ بردگان کا تمام مسلم امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ترکی کے اس ڈرامے نے مسلمان معاشرے پر جو اثرات مرتب کیے ہیں، وہ ترک سمیت کسی بھی مسلمان ملک کی ثقافت کاری صدیوں کی محنت کے باوجود یہ نتائج حاصل نہ کر پاتی۔ ارطغرل کے 5 سیزن ایک صدی کی مسافت کو کھا جاتے ہیں، اور ڈرامہ آدمی کو 100 سال پہلے ختم ہو جانے والی سلطنت عثمانیہ سے جوڑ دیتا ہے۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ یعنی ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ہوئی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنے ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلمان کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ اس ڈرامے میں عثمانیہ دور کے ایک سچے عاشق رسول اور پکے مسلمان کا کردار دکھایا گیا، اور ایک مسیحا کے طور پر ارطغرل کو پیش کیا گیا۔ ارطغرل غازی میں بنیادی وابستگی دین ہی سے ہے، اور ساتھ ساتھ ترک روایات کی جھلک موجود ہے۔ ایک جنگجو قبیلہ بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتا تو عقیدت، احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتے، اور کسی معاملے میں غضبناک ہوتے دو قبیلوں کے سردار قرآن کی آیت سنتے ہی اپنے اپنے دعووں سے سر جھکا کر پیچھے ہٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ اگر مسلمانوں میں سے ہی غدار نہ ہوتے جو یہودیوں اور عیسائیوں سے عہدوں اور مراعات کی ہوس میں ان کا ساتھ نہ دیتے، تو آج بھی دنیا پر مسلمانوں کا راج سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے تلے موجود ہوتا، مگر افسوس ایسا ہو نہ سکا۔ اس ڈرامے کے آغاز سے ہی پروپیگنڈے شروع ہو گئے، اور جب ڈیرلس ارطغرل عرب دنیا میں مقبول ہوا تو اس پر پابندی لگا دی گئی، اور سعودی عرب کے دبئی میں موجود مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر نے اس ڈرامے کو اپنے ٹی وی نیٹ ورکس پر ممنوع قرار دے دیا، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔
اور عرب دنیا میں ارطغرل سب سے زیادہ دیکھنے اور پسند کیا جانے والا ڈرامہ بن چکا ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامے کو وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر سرکاری ٹی وی پر اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستانی عوام یہ ڈرامہ دیکھ کر اسلامی تاریخ اور اخلاقیات کے بارے میں جان سکیں گے۔ ارطغرل غازی نے پاکستان میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ ارطغرل غازی کو صرف 2 ہفتوں میں اتنی مقبولیت ملی جتنی کہ ترکی میں 5 سال میں بھی نہیں مل سکی۔ پی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر ارطغرل غازی کی پہلی قسط کو صرف 2 ہفتوں میں 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ ارطغرل غازی کی مرکزی اداکارہ اسرا بلجک حلیمہ سلطان نے پاکستانیوں کی محبت کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے پاکستانی مداحوں سے ملنے کے لیے پرجوش ہیں۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے۔ آپ لوگوں سے ملنے والی محبتوں نے نیا حوصلہ دیا ہے۔ میں آپ سب سے پاکستان آ کر ملنے کے لیے بےتاب ہوں۔ سعودی ولی عہد نے $40 ملین کی خطیر رقم سے ارطغرل کے جواب میں ایک ڈرامہ سیریل تیار کروایا جس کا نام ممالک النار ہے، جسے انگریزی میں کنگڈم آف فائر کہا جاتا ہے۔ ممالک النار کے ہدایتکار برطانوی ڈائریکٹر ہیں۔ 14 اقساط پر مشتمل ممالک النار کو سعودی چینل MCB اور نیٹ فلیکس پر 17 نومبر 2019 سے دکھایا گیا۔ یہ تاریخی ڈرامہ 2 مرکزی شخصیات کے گرد گھومتا ہے، ایک عثمانی حکمران سلطان سلیم اول اور دوسرے مملوک سلطان ٹومن بے ہیں۔ ممالک النار میں سلطنت عثمانیہ اور مصر کے درمیان جنگوں کا احوال ہے۔ سلطنت عثمانیہ یہاں یقیناً ایک ولن کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں سارا زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو مسلمانوں کی نجات دہندہ بنا کر پیش کرنے کی کاوشوں کی نفی کی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ سلطنت عثمانیہ کا زمانہ عربوں کے لیے ایک تاریخ دور تھا۔ ممالک النار میں عثمانی ترکوں کو ظالم، سفاک، وحشی اور درندوں کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ اس کی ایک قسط میں ترکوں سے لڑنے والے عرب جنگجو تمن بے اپنے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان ظالم، سفاک، وحشی، خونی ترکوں نے ہماری آزادی چھیننے کا منصوبہ بنا لیا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قاتل عثمانی صرف میری لاش سے گزر کر آپ تک پہنچیں گے۔ لاس اینجلس ٹائم سے گفتگو کرتے ہوئے ممالک النار کے متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے پروڈیوسر یاسر حراب کا کہنا تھا کہ غیر معمولی جرائم کے باوجود اب سلطنت عثمانیہ کو اسلام کا مخالف بنا کر پیش کیا جا رہا ہو تو اس کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ پھر پروڈیوسر طیب اردگان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اب یہ 9 عثمانی اسلامی عظمت کو بحال کریں گے۔ کنگڈم آف فائرز کے مصنف محمد سلیمان عبد المالک نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب ڈرامے کو لکھنے کا ارادہ کیا تو اندازہ تھا کہ اس پر تنقید کی جائے گی، مگر ممالک النار کو عرب دنیا سمیت کہیں بھی ترک ڈرامے ارطغرل غازی جیسی پذیرائی نہ مل سکی۔ عرب ممالک کو ڈر کھایا جا رہا ہے کہ کہیں عربوں پر ترک حاوی نہ ہو جائیں، کیونکہ ترک خلافت عثمانیہ کے دور میں امت مسلمہ کو 600 سال لیڈ کرتے رہے ہیں۔ اب انہیں یہ لگتا ہے کہ جب ترکوں کو عزت ملے گی تو ان کی عزت میں کمی ہو جائے گی۔ صرف ظاہری عزت کے رتبے کے اتار چڑھاؤ کی جنگ ہے۔ حالانکہ سب نے میڈیا اور خاص کر سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ارطغرل کے ڈرامے کی کاسٹ نے جب عرب ممالک کا دورہ کیا، وہاں کی عوام نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہیں عزت بخشی، کیونکہ ارطغرل جیسے دوسرے ترکی کے ڈراموں میں مسلمانوں کی جو تاریخ بتائی جا رہی ہے اس کو ساری دنیا میں زبردست پذیرائی مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے جس سے عرب حکمران خائف ہیں۔ عرب ممالک اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ترک اپنے آپ کو 2023 کے بعد پھر سے خلافت عثمانیہ جیسی عظیم مسلم حکومت دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں اور سارے مسلم دنیا پر ایک ہی مسلمان حکمران حکومت کرے گا، جس کی تیاریاں ترکوں نے شروع کر دی ہیں، اگر یہودی کھلے عام نیو ورلڈ آرڈر کا پرچار کر کے اپنے آپ کو ساری دنیا کا ٹھیکیدار بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو مسلمان بھی ایسا سوچنے میں حق بجانب ہیں۔ مگر ترکوں اور عربوں کو ایک بات سمجھ جانی چاہیے کہ مسلم امت میں سے جو خود کو اہل ثابت کرے گا، امت مسلمہ کی قیادت اس ہی کے ہاتھ آئے گی۔ کاش سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ارطغرل غازی کے مقابلے میں خلافت راشدہ کے زمانے کو مناسب احتیاط اور صحابہ اکرام کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسے ڈرامے میں سرمایہ لگاتے جس کی کڑی آگے چل کر خلافت عثمانیہ سے جا جڑتی۔ مگر کیا کریں، ہمارے اپنے ہی جب ہمارے دشمنوں سے جا ملے تو وہ کڑیاں جوڑتے نہیں بلکہ چند جوڑی ہوئی کڑیوں کو بھی
توڑنے کی کوشش میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ ہر ڈرامہ اپنے دیکھنے والوں پر کچھ اثرات چھوڑتا ہے۔ ارطغرل کے جواب میں ممالک النار کا بجٹ اگر $40 ملین ہے تو یہ گویا ہمیں بتا رہا ہے کہ مشرق وسطی کی سیاست میں ارطغرل نے کیا غیر معمولی اثرات مرتب کیے ہیں اور اسے کتنا بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کی اہلیت عطا فرمائے اور مسلمان ممالک کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔